الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. اب اس کی تیاری کس طرح ہو، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کیا چیز ہے، انسان کا دنیا میں آنا کس وجہ سے ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے سمجھ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا پیغمبر نہ بتلائے. عقل کا ایک محدود دائرہ ہے. جس طرح انسان کے جسم میں موجود جو طاقتیں ہیں، جس کو انگریزی میں سینسس کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر کان ہے. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. لیکن کان ناک کا کام نہیں کر سکتا. ناک کا کام ہے سونگھنا. سونگھنے والا کام کان نہیں کر سکتا ہے، اور سننے والا کام ناک نہیں کر سکتی ہماری. حالانکہ دونوں بالکل قریب ہیں، ایک ہی سر میں جڑے ہوئے ہیں. آنکھ ہے، اس کا کام دیکھنا ہے، لیکن یہ کان والا کام نہیں کر سکتی، وہ سن نہیں سکتی ہے. نہ وہ ناک کا کام کر سکتی ہے، آنکھ سونگ نہیں سکتی. زبان ہے، اس کا کام ہے چکھنا.
ناک سے کہو کہ تم چکھ کر کے بتاؤ کہ سالن اچھا ہے یا خراب، یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی، یہ کام ناک نہیں کر سکتی ہے، یہ کام زبان کا ہے، حالانکہ یہ سب کے سب ایک ہی سر میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کا کام دوسرا نہیں کر سکتا ہے، سب کا ایک دائرہ ہے، سب کے لیے ایک بارڈر ہے، سب کی ایک حد ہے کہ تمہاری پہنچ وہاں تک ہے بس۔ اسی طرح ہمارے سر میں اور ہمارے دل میں جو عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، فہم و فراست ہے، اللہ نے جو دی ہوئی ہے، جانوروں کے اندر جو نہیں ہے عقل، اس کا بھی ایک محدود دائرہ ہے، اس کا بھی ایک بارڈر ہے، اس کی بھی ایک انتہا ہے۔ عقل باتوں کو سمجھ سکتی ہے، عقل کے اندر فکر کی، سوچ کی صلاحیت ہے، عقل محسوسات کو پہچان سکتی ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے عقل کے ذریعے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کیا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن عقل کے اندر اتنی بھی زیادہ طاقت نہیں ہے کہ وہ غیب کی چیزوں کو سمجھ سکے۔ انسان صرف اپنی عقل کے ذریعے راہیاب ہو، اللہ کو پہچانے، خود اپنی ذات کو پہچانے، آخرت کو جانے، جہنم کو، جنت کو سمجھے، قیامت کو سمجھے، یہ عقل کی پہنچ یہاں تک نہیں ہے۔ اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے جو غیب کی باتیں اللہ سے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کم و بیش 1,24,000 اور ان میں سے 313 رسول، ان سب نے یہی کام انجام دیا ہے، لوگوں تک، پوری انسانیت تک انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، ان تمام باتوں کی خبر دی ہے جو ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، صرف اپنی طاقت سے پہچان نہیں سکتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت دنیا میں تشریف لائی اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور اپنے فرامین کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ تو پورا دین اللہ پاک نے مکمل نازل فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں یہی مضمون ہے۔ آیت کا میں نے صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمعہ کا دن تھا، اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے
اور تمہارے اوپر میری نعمتوں کو کامل بنا دیا ہے، مکمل بنا دیا ہے۔ تمہارے پاس دین مکمل آ چکا، قرآن کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے تمہارے پاس مکمل دین پہنچ چکا ہے، اور میری نعمتیں جو ہونی چاہیے دین سے متعلق وہ سب تمہارے پاس آ چکی ہے، وہ ساری ہدایات تمہارے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسی دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اب تمہیں اسی دین اسلام پر قائم رہنا ہے، دین اسلام پر ہی تم کو نجات ہے، دین اسلام سے ہی تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور دین اسلام یہ ہمارا ایسا مذہب ہے، یہ ہمارا ریلیجین اتنا شاندار اور بہتر ہے کہ اس میں انسان کے ہر شعبے سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کوئی بھی شعبہ لے لیجئے، آپ انگلی اٹھا کر قرآن کو یا حدیث کو نہیں دکھا سکتے کہ فلاں شعبے سے متعلق دین میں یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے ہدایت قرآن شریف میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے۔ ہر ایک چیز جس کی بھی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخروی چیزوں سے ہو، اس کا جواب صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، کسی بھی انداز میں آپ کو قرآن میں، حدیث میں مل جائے گا۔ دیگر مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں صرف عبادت کو بتایا گیا ہے، آپسی تعلقات کے سلسلے میں، آپسی رشتوں کے سلسلے میں، معاملات کے تعلق سے کوئی گائیڈنس آپ کو دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی ہے۔ آسمان سے جو نتیجے، جو گائیڈنس، جو رہنمائی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے قرآن کے علاوہ، جیسے تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، ان میں مکمل گائیڈنس تو ہے، لیکن آج وہ محفوظ نہیں ہے۔ انجیل اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ آپ ایک بہت بڑا کانفرنس قائم کیجئے جس میں قرآن شریف پڑھنے والے مسلمانوں کو، علماء کو جمع کیجئے، اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپس کو اس میں جمع کیجئے، یہودیوں کے بڑے بڑے پوپس کو جمع کیجئے، اور ایسے ہی ہمارے ہندو بھائیوں کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو سب کو جمع کیجئے، اور وہاں پر سوال کیا جائے مثال کے طور پر کہ ہر آدمی اپنی مذہب کی کتاب پڑھ کر کے سناؤ، تو ہندو بھائی وہ اپنی کتاب پڑھ کر کے سنائے گا، لیکن وہ کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے، انسان کی لکھی ہوئی۔ اب عیسائی انجیل کو پڑھ کر کے سنائے گا، یہودی تورات کو پڑھ کر کے سنائے گا، دوسرا آدمی زبور کو پڑھ کر کے سنائے گا، لیکن یہ تینوں آسمانی کتابیں تو ہیں، لیکن جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں اس زبان میں کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ انجیل انگریزی میں سب نے لکھ رکھا ہے، زبور کو بھی، تورات کو بھی لکھ رکھا ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جس زبان میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا تھا، ایگزیکٹلی 100% اسی انداز میں تم پڑھ کر کے سناؤ، نہیں پڑھ پائے، جانتا ہی نہیں کس زبان میں
وہ تھی اس زبان کی حفاظت ہی نہیں رہی، اس کے اندر تحریفات ہوتی چلی گئی اور وہ زبان ہی ختم ہو گئی یا برائے نام تھوڑی بہت رہ گئی۔ انجیل کو لے لیجئے، جس زبان میں عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اس کو آج کوئی پڑھنے والا اس کی اصلی زبان میں موجود نہیں ہے۔ اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو دو چار آیتیں، دو چار چیپٹرز وہ مشکل سے پڑھ لیتا ہوگا، ورنہ پوری کتاب کو پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ان تمام کتابوں میں ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے رد و بدل کر ڈالا، پوری تبدیلیاں ان کے منشے کے مطابق انہوں نے اس کو لکھ لیا ہے اور نام دے دیا کہ یہی اصلی انجیل ہے۔ لیکن اس کانفرنس میں موجود ایک عالم کو آپ کھڑا کیجئے، ایک حافظ قرآن کو آپ کھڑا کیجئے، ایک مفتی کو کھڑا کیجئے، اس سے کہو کہ تم اپنے مذہب پر نازل کردہ کتاب پڑھ کر کے سناؤ، تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک 114 سورتیں، 6660 پر 6 آیتیں، 580 رکوع، سب کے سب وہ اسی زبان میں پڑھ کر کے سنائے گا جس زبان میں اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل کیا تھا۔ نہ زیر کو بدلے گا، نہ زبر کو بدلے گا، جیسا قرآن نازل ہوا ہے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھ کر کے سنائے گا۔ یہ ہمارا مذہب ایسا جامع مذہب ہے، اس کے اندر پوری طور پر جامعیت ہے، حتیٰ کہ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر ادا کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جو قرآن کو لے کر آیا، صاحب قرآن میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اداؤں کو بھی حدیث کی کتابوں میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فلاں وقت میں ہوئی، پیدائش سے پہلے یہ حالات تھے، پیدائش کے وقت میں یہ حالات پیش آئے، پیدائش کے بعد میں یہ صورتیں پیش آئی، آپ کا بچپن ایسا تھا، آپ کو دودھ فلاں نے پلایا ہے، آپ کا لباس ایسا تھا، نبوت ملنے سے پہلے آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ کی زبان ایسی تھی، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ اپنے علاقے میں امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، آپ امانت دار تھے، آپ سچے تھے، آپ کھانا اس طرح کھاتے تھے، آپ چلتے اس طرح تھے، آپ فلاں کام اس طرح کرتے تھے، آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا، قرآن شریف کی تلاوت کا انداز یہ تھا، لوگوں سے ملنے کا طریقہ یہ تھا، گھر والوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ یہ تھا، تقریر کرنے کا انداز یہ تھا، نماز پڑھانے کا طریقہ یہ تھا، آپ کے جبہ مبارک کا رنگ یہ تھا، آپ کی پگڑی کا رنگ یہ تھا، آپ کے چپل نالین مبارک جس کو کہا جاتا ہے اس کا انداز یہ تھا، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ کی وفات فلاں وقت میں ہوئی اور آپ فلاں کام کو پسند کرتے تھے، آپ نے فلاں جگہ سفر کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، پوری سیرت کو اللہ پاک نے محدثین کرام کے ذریعے محفوظ کر رکھا ہے، صحابہ کرام نے بیان کیا، محدثین کرام نے اس کو جمع فرمایا ہے۔ آج بھی اگر کوئی 1430 سال پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، خیالی طور پر اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں گائیڈنس ہے۔ انجیل والوں سے جا کر آپ پوچھیں، عیسائیوں سے،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی معتبر کوئی کتاب دکھاؤ، تو وہ نہیں دکھا سکتے. وہ تو وہی دکھائیں گے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے من گھڑت لکھا ہوا اور غلط لکھا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نہیں لکھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس اس کی نالج ہے ہی نہیں. تو بزرگوں اور دوستوں، ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کے اندر جامعیت ہے، ہمہ جہت ہے، ہر طرف آپ کو اسلام رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دے گا. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقائد، دوسرا اعمال. دین کہتے ہیں عقائد کو، اعمال کو. عقائد کا تعلق دل سے ہے، اعمال کا تعلق ہمارے اعضاء و جوارح سے ہے، ہاتھ پیر زبان پورا جسم. تو دین عقائد اور اعمال کا نام ہے، اور اس دین کے اہم شعبے 5 ہیں. نمبر 1 اعتقادات. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا پوری کائنات میں نہ پہلے ہے، نہ اب ہے، نہ آئندہ چل کر کوئی ہونے والا. اور بھی بہت سی باتیں اللہ سے متعلق ہیں. سورہ اخلاص میں خود اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کون ہے، ہو از اللہ. آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، آپ کو آنسر مل جائے گا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ وہ ایک ذات ہے، احد اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ طاقت میں ہے، نہ قدرت میں ہے، نہ اس کے کیفیات میں کوئی اس کے برابر ہے. اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے. ولم یولد، نہ اس کو کسی دوسرے ماں نے جنم دیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کے برابر کوئی کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا، اس کا کوئی شریک ہی نہیں. تو اللہ کے بارے میں عقیدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا بلیف، عقیدہ یعنی ہمارا جو بلیف ہے وہ ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں، معصوم ہیں. اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابوں کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے، اور لوگوں کی طرف رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آنے والے پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. پھر آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ یہ قرآن، یہ تورات، یہ انجیل، یہ زبور، یہ سب کے سب آسمان سے نازل کردہ کتابیں ہیں. پھر قیامت کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہو، اس کے متعلق بھی اسلام نے تعلیم دی ہے. اعتقادات کے بعد دوسرا اہم شعبہ عبادات. اب تمہارا اعتقاد صحیح ہے، اب تم عبادت بھی صحیح کرو. عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی نیک کام وہ سب عبادات کے اندر آتی ہے. اسلام کے اندر تمام عبادات کے متعلق گائیڈنس ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈنس ہے. صرف ایک نماز کے بارے میں ہزاروں مسائل کی کتابیں ہیں. وضو کے بارے میں مستقل رسالے ہیں. مسواک جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں مستقل رسالے ہیں. نماز کے طریقوں کے بارے میں مسائل بے شمار ہیں. روزہ لے لیجئے، حج لے لیجئے، ہر ایک کے بارے میں گائیڈنس ہے، ہر ایک کے بارے میں اسلام کے اندر رہنمائی. عبادات کے بعد آتا ہے اخلاقیات. ہمارے اخلاق کیسے ہوں؟ انسان کو نرم مزاج ہونا چاہیے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے،
انسان کے اندر گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے، انسان کے اندر عاجزی، انسان مٹی سے بنا ہے تو وہ انسان اپنے اندر مٹی والی صفت کو پیدا کرے، نرم مزاج بنے، عاجزی ہو اس کے اندر، انکساری ہو، انسان کے اندر بہادری بھی ہونی چاہیے، انسان کے اندر اچھے اخلاق، پورے اخلاقیات سے متعلق قرآن شریف اور احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرے پڑے۔ اخلاقیات سے متعلق دین اسلام نے مکمل طور پر تعلیم دی ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو، تم کسی کی غیبت نہ کرو، تم چغلی نہ کھاؤ، تم آپس میں دوسروں کو نہ لڑاؤ، تم مل جل کے رہو، آپس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ہمدردی کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ رہو، یہ سب اسلام نے سکھایا۔ اس کے بعد ہے معاملات، پہلا نمبر ہے اعتقادات، دوسرا نمبر ہے عبادات، اس کے بعد تیسرا نمبر ہے معاملات۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف نماز روزہ ہے اور کچھ نہیں، یہ صرف کم فہمی اور علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسلام نے معاملات کے بارے میں بھی تعلیم دی ہے۔ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ بزنس میگنیٹ ہیں، آپ کو کیسا بزنس کرنا چاہیے، بزنس کے اندر آپ کیا کیا رولز کو فالو کرنا چاہیے، پوری تعلیم اسلام نے دی ہے۔ احادیث کی کتابوں کا آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں مستقل ایک چیپٹر ہے کتاب البیوع، فقہ کی کتابیں ہزاروں ہیں جس کے اندر مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اندر چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں کتاب البیوع کے نام سے۔ آپ کی خرید و فروخت کیسا ہو، آپ اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں، یہ بھی تو ایک معاملہ ہے، تو کس طرح قرض دینا چاہیے۔ قرآن شریف میں خود لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اگر تم کسی کو قرض دو تو اس کو کاغذ میں لکھ لیا کرو کہ تم نے فلاں آدمی کو قرض دیا ہے، اتنے روپیہ دیا ہے، فلاں تاریخ کو دیا ہے، اگر ہو سکے تو کسی کو گواہ بھی بنا لو۔ بتائیے 1400 سال پہلے کاغذ میں لکھنے کی بات قرآن نے بتائی ہے، قرض کے بارے میں معاملہ کیسا کرنا ہے قرآن نے بتایا ہے۔ آپ نے اگر کسی کو مزدور بنا کر کے رکھا ہے، آپ کے یہاں کوئی نوکر ہے، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، تنخواہ کس طرح دینی چاہیے۔ آپ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ اگر کوئی آدمی دکان کھولنا چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مدن پلی میں کوئی شاپنگ ہال کوئی کھولنا چاہتا ہے، مارکیٹ کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا لائسنس چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے۔ کپڑے کی دکان ہے، فلاں کی دکان ہے، فلاں کی دکان ہے، وہ لائسنس لگا کر کے بیٹھ جائے گا، اب کام شروع کر دے گا، چاہے وہ کالا کو سفید بنا کر بیچتا رہے اس میں، چاہے وہ دھوکہ دیتا رہے لوگوں کو، کسی بھی طرح کرے، سود کے پیسوں کو لا کر اس میں ڈال کر وہ کام کرتا ہو، گورنمنٹ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی آدمی دکان کھولنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے پوچھا جاتا، ارے بھائی خریدنے اور بیچنے سے متعلق قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے کیا کیا بیان کیا ہے، کیا تم کو اس کے بارے میں نالج ہے؟ کیا تم ان تمام مسائل کو جانتے ہو جن کی تم کو بیچنے اور خریدنے کے وقت ضرورت پڑتی ہے، جانتے ہو؟ تو پھر اس کو لائسنس ملتا، باقاعدہ ایگزام ہوتا تھا، پہلے ایگزام لکھو، میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، ایگزام لکھو، پہلے ہم کو بتاؤ تم کو کون سا مسئلہ معلوم ہے دکان میں بیٹھنے کا، بیچنے کا، یہ سب اگر معلوم ہے تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرٹیفکیٹ دیتے تھے، ہاں یہ آدمی دکانداری کرنے کے بارے میں جانتا ہے، شریعت کے مطابق یہ کس طرح کرنا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ملتی تھی، پھر جا کر وہ آدمی دکان کھولتا تھا۔
آج آپ پوری دنیا کو کھنگال لیجئے، 99% آدمی آپ کو ایسے ملیں گے دکان کھولے بیٹھے ہیں، لیکن اس کو خود مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ دکان کس طرح چلانا ہے، خرید و فروخت کیسا ہے۔ غرض بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اسلام نے صرف عبادات کے بارے میں نہیں، معاملات کے بارے میں بھی بہت سخت تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تمہارے معاملات کیسے ہوں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے تو پھر اس کو نمٹانا کس طرح ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، ان تمام کے مسائل کو بھی قرآن شریف میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا گیا۔ یہ سب معاملات ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے، معاملات کے بعد معاشرت۔ معاشرت کا مطلب کیا؟ باپ پر بیٹے کا کیا حق ہے، بیٹے پر ماں کا کیا حق ہے، شوہر پر بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں۔ میں ایک مکان میں رہتا ہوں، میرے پڑوس کا میرے اوپر کیا حق ہے، مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ کیا حق ہے، جانور اگر اس نے پال رکھا ہے تو جانوروں کے اس آدمی کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، ایک ملک کے دوسرے ملک کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا رائٹس اس کو حاصل ہیں، اس کے بارے میں بھی اسلام نے رہنمائی دی ہے، تعلیم دی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا شروع سے کہ مذہب اسلام نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مذہب اسلام نے اس کو رہنمائی دی ہے، مذہب اسلام نے اس کو ہدایت دی ہے، ایسی گائیڈنس موجود ہے۔ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام جیسا ہو۔ اسلام کے اندر جس قدر تعلیمات موجود ہیں، ایسی تعلیمات کا 10واں حصہ بھی کسی اور مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، 100واں حصہ بھی نہیں پایا جاتا۔ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ڈیولپڈ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فارورڈ اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے یہاں کیا ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا جاتا، یہ اولڈ ہاؤس میں جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ بتاؤ بھائی، تمہاری نالج کہاں گئی، تمہاری عقل کہاں گئی، تمہارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آؤ قرآن کے پاس آؤ، اسلام کے پاس آؤ، تم کو اسلام تعلیم دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کم ہو جاتی ہے، وہ ایک کو دو سمجھنے لگتا ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہ بار بار سوالات کرتا رہتا ہے امی سے، امی جواب دیتی ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے، امی جواب دیتی ہے، پھر سوال کرتا ہے۔ 100 مرتبہ بھی اگر بچہ سوال کرتا ہے تو ماں 100 مرتبہ بھی اس کو پیار سے جواب دیتی ہے۔ ایسی ہی حالت بڑھاپے میں ہو جاتی ہے تو اس کے نوجوان اولاد کو قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہاری ماں، تمہارے باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف بھی مت کہو، پیار و محبت کے ساتھ بات کیا کرو۔ جس طرح ایک مالک کے سامنے اس کا نوکر سر جھکا کر کے نرم انداز میں آواز کو ہلکا کرتے ہوئے ادب کے ساتھ بات کرتا ہے، اس طرح تم اپنے ماں باپ کے سامنے رہو، ایسی تعلیم دکھاؤ، تمہارے آکسفورڈ یونیورسٹیز میں دکھاؤ یا کسی اور جگہ دکھاؤ۔ وہ لوگ یہ سارا گائیڈنس کہاں دکھا پائیں گے؟ ان کے مذہب میں تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں۔ مثلا ہم لوگ مسلمان برکت بولتے ہیں کہ نہیں؟ کمائی میں برکت، زندگی میں برکت، گھر میں برکت۔ ہمارے بہت بڑے مولانا حضرت
مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم جو بمبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ برکت کا لفظ پوری انگلش ڈکشنری میں دکھا دو، نہیں برکت کا ٹرانسلیشن ایک لفظ میں، انگریزی کے ایک لفظ میں ہو سکتا ہو دکھا دو، ڈیفینیشن تو مل جائے گا لیکن نہیں اس کا متبادل لفظ پوری انگریزی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، برکت کا لفظ۔ بتاؤ، جب تمہارے یہاں ہماری تعلیمات کے ایک لفظ کا ورڈ نہیں مل رہا ہے تو وہ تعلیمات تمہارے یہاں کہاں ملے گی؟ پاکی ہے، طہارت ہے، آدمی پاکی طہارت حاصل کرتا ہے کہ نہیں؟ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، یہ جو پاکی کا لفظ ہے، طہارت کا لفظ ہے، اس کو دکھا دو، دکھا نہیں سکتا کوئی۔ انگریزی ڈکشنری میں زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے پاکی کے بارے میں، وضو کے بارے میں آبلوشن یا لسٹریشن، پیوریفیکیشن، کلینلینس، لیکن یہ 100% وضو کا مطلب نہیں ہے، 100% طہارت کا مطلب نہیں ہے، 100% پاکی کا مطلب نہیں ہے۔ مذہب اسلام کی یہ شان ہے کہ مذہب اسلام نے انسان کی دنیاوی اخروی تمام ضروریات کو بیان کر دیا۔ ایک مشرک تھا، مشرک جو اللہ کے ساتھ پتھر کو بھی، پیڑ کو بھی، کسی انسان کو بھی شریک کر دیتا ہے کہ اللہ جو کر سکتا ہے وہی کام یہ پیڑ بھی کرے گا، لہذا پیڑ کے سامنے جا کر مانگنے لگ گیا مجھے اولاد دے دے، مجھے روزی دے دے، میری مغفرت کر دے، بارش عطا فرما، وغیرہ وغیرہ۔ کیسے آدمی کو مشرک کہتے ہیں؟ ایک مشرک تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں قال بعض المشرکین وهو یستہزئ، ایک مشرک آدمی تھا، وہ مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے انی لأرى صاحبکم یعلمکم، میں تمہارے ساتھی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تم کو تعلیم دیتے ہیں، بہت بڑے پروفیسر اور ٹیچر بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تم کو وہ تعلیم دیتے ہیں، یعلمکم حتی الخرأ، تمہارے نبی نے تو تم کو اتنی تعلیم دی ہے، اتنی تعلیم دی ہے کہ تم کو پیشاب کرنے کا، استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا ارے بھائی تمہارے وہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو جنت کی بات کرو، جہنم کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، قیامت کی بات کرو، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تعلیم دو، یہ کیا پیشاب کرنے کا طریقہ بھی تمہارا پیغمبر بتا رہا ہے؟ مذاق اڑایا، استہزاء کیا اس نے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس سے جھگڑا نہیں کیا، اس سے بحث نہیں کی اور خاموش بھی نہیں رہے۔ خاموش رہیں گے تو وہ سمجھے گا کہ مذہب اسلام میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کوئی بھی جواب نہیں۔ جب میں دیوبند میں مفتی کورس کر رہا تھا، بنگلور سے ایک سوال آیا میرے پاس فون کے ذریعے۔ سوال کرنے والا پنڈت تھا، ایک مسلمان امام کو سوال کیا، اس نے میرے پاس سوال کیا کہ بھئی میں پریشان ہوں، اس کا جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ حضرت یہ جو جنات ہیں ان کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ واٹ از دا ایڈریس آف جنات؟ جنات کے قبرستان کا ایڈریس بتاؤ، یہ اس کا سوال ہے۔ جنات کو کہاں پر دفن کیا جاتا ہے؟ اب اگر ہم سوال کا جواب نہ دیں وہ سمجھیں گے کہ مذہب اسلام میں مولویوں کو، مفتیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں اس کا آنسر نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے الحمدللہ شاندار اس کو جواب دیا، مثال دے کر اس کو سمجھایا، وہ مطمئن بھی ہو گیا اور وہ جواب کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، استنجا کا طریقہ،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آرگومنٹ نہیں کی، بحث نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کی، خاموش بھی نہیں رہے، جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ سامنے والا اگر سچے دل والا ہو، عقل سلیم رکھنے والا ہو، وہ فوراً قبول کرے گا کہ مذہب اسلام کی تعلیم بالکل برحق ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، نعم اجل امرنا، ہم کو حکم دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ نستقبل القبلہ، کہ ہم جب پیشاب کریں تو قبلے کی طرف منہ نہ کریں، کیونکہ قبلہ اللہ کا گھر ہے، قبلہ اللہ کا گھر ہے، اور پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں ان تمام مساجد کا وہ سردار ہے کعبۃ اللہ، بہت ہی عظمت والا وہ گھر ہے، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب کا طریقہ بتا کر اللہ کے حق کو ادا کرنا سکھایا، کعبۃ اللہ کا حق ادا کرنا ہم کو سکھایا کہ کعبۃ اللہ کی طرف پیشاب منہ کر کے پیشاب نہ کرو، اور نہ اس کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کرو۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب کا طریقہ سکھلایا کہ ہم اللہ نستنجی بایماننا، کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے پیشاب پاخانہ نہ کریں۔ داہنے ہاتھ کا حق ہے، داہنا ہاتھ بائیں کے اوپر افضلیت رکھتا ہے، کسی آدمی سے ہاتھ ملانا ہو تو پہلے دایاں ہاتھ جاتا ہے، کوئی اچھی چیز پکڑنا ہو تو دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کھانا کھانا ہو تو دایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے، تو داہنے ہاتھ کو افضلیت حاصل ہے، اس کی ایک شرافت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم جب پیشاب کریں، استنجا کریں تو اپنے داہنے ہاتھ کے ذریعے گندگی نہ لگائیں، گندگی میں ہاتھ کو ملوث نہ کریں۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے، کیا تم سمجھتے ہو؟ اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نکتفیا بدون ثلاثت احجار لیس فیہا رجیع ولا عظم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب ہم پیشاب کریں، استنجا کریں تو ہم 3 مٹی کے ڈھیلوں کے ذریعے صفائی کرے، یعنی اچھی طریقے سے صفائی کرے۔ پانی نہیں ہے تو کم سے کم 3 ڈھیلا لے کر صفائی کرنا ہے، کم سے کم۔ پانی موجود ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو اچھی طریقے سے صفائی کا حکم دیا ہے۔ اب ملک عرب میں پانی تو بہت کم پایا جاتا تھا، اس لیے آدمی کیا کرتا تھا، مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم 3 پتھروں سے صفائی کرو کم از کم، لیس فیہا رجیع۔ اب جس چیز کے ذریعے تم پاکی کرو گے وہ گندی چیز نہیں ہونا چاہیے، جیسے گوبر کو لے کر، گوبر بھی تو پیشاب کو جذب کر لیتا ہے اینٹ کی طرح، مٹی کی طرح، تو گوبر کو لے کر تم پاکی حاصل نہ کرو۔ ولا عظم، اور نہ پڑی ہوئی کسی ہڈی کو لے کر تم پاکی حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گوبر بھی کسی مخلوق کی غذا ہے، گوبر میں کیڑے پڑتے ہیں، اس کو کھانے والی مخلوق موجود ہے۔ ایسے ہی یہ جو ہڈی ہے، ان ہڈیوں کے اندر جنات کی خوراک رکھی ہوئی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشرک کو جواب دیا کہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم پر تم الزام لگاتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ ہمارے پیغمبر نے ایک چھوٹے سے عمل میں، استنجا کرنے والے چھوٹے سے عمل میں اللہ کے حق کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا،
خود اپنے جسم کے داہنے ہاتھ کے حق کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا اور دوسری مخلوق جنات اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، تو پھر پوری شریعت کے اندر جو تعلیمات ہیں اس کا کیا ہی کہنا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام ایسی جامعیت کا حامل ہے، مذہب اسلام کے اندر مکمل طور پر رہنمائی ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو صرف بولتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے اندر اتارتے نہیں۔ جب ہم ہمارے اندر ان تمام چیزوں کو اتاریں گے، ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، ہماری عبادت بھی درست ہو، ہمارے اخلاق بھی درست ہو، ہمارے معاملات بھی درست ہو اور ہمارا معاشرتی تعلق بھی درست ہو، تو پھر ہمیں دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہمارے ان معاملات کو، ان اخلاق کو، ان عبادات کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگیں گے۔ بولنا کم پڑ جائے گا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود لوگ متاثر ہو کر، امپریس ہو کر وہ مذہب اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مذہب اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔